محبوب الہ رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام جملہ فقراء صلحاء عرفاء علماء راسخین کی ارواح تک، جتنے احباب دعا میں مشغول ہیں ہم سب کے آباء و اجداد کی ارواح تک، اور جتنے ہم دعا کر رہے ہیں ہمارے سینوں میں اور ہمارے نامہ اعمال میں، یا رب العالمین ان 7 آیتوں کا نور داخل فرما دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسند الاولیاء واحبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیں مل کر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ وحدہ جل جلالہ ومن والہ اعظم شانہ واتم برہانہ کے لیے تعریفیں، ثنائیں، بڑائیاں، کبریائیاں، تسبیحیں، تعلیلیں، تکبیریں، تمجیدیں، تحمیدیں وحدہ لا شریک لہ کے لیے، جس نے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والا، شرافت والا، علم والا، حسن والا، خوشبودار، منور اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کو پیدا فرمایا۔ اس رب کے لیے تعریف جس نے ہمارے آقا و مولا کو اول بنایا، اس رب کے لیے تعریف جس نے ہمارے آقا و مولا کو آخر بنایا، ظاہر بنایا اور باطن بنایا۔ اس رب کے لیے تعریف جس نے ہمارے آقا و مولا کو محمد بنایا، سبحان اللہ۔ اس رب کے لیے تعریف جس نے ہمارے آقا و مولا کو احمد بنایا، اس رب کے لیے تعریف جس نے ہمارے آقا و مولا کو عاقب، عاشر، ماخی اور عاقب بنایا۔ اس رب کے لیے تعریف جس نے ہمارے آقا و مولا کے نور کو پوری کائنات سے پہلے تخلیق کیا۔ اس رب کے لیے تعریف کہ جس نے ہمارے آقا و مولا کا نام پوری کائنات کے ناموں سے پہلے لیا۔ اس رب کے لیے تعریف جسے ہمارے آقا و مولا نے پوری کائنات سے پہلے دیکھا، اور اس رب کے لیے تعریف جس نے ہمارے آقا و مولا کو ساری کائنات بنانے سے پہلے دیکھا۔ اس رب کے لیے تعریف جس نے میرے آقا و مولا کے قدم کی برکت سے زمین کو پاک کر دیا۔ اس رب کے لیے تعریف جس نے میرے آقا و مولا کو نبیوں کا امام اور پیشوا بنایا۔ اس رب کے لیے تعریف جس نے میرے آقا کے نام کی برکت سے آدم کی توبہ قبول کی۔ اس رب کے لیے تعریف جس نے میرے آقا کے نام کے وسیلے سے نوح پاک کی کشتی کو کنارہ عطا کیا۔ اس رب کے لیے تعریف جس نے میرے آقا و مولا کے نور کی برکت سے ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو گلزار بنا دیا۔ اس رب کے لیے تعریف جس نے میرے اور آپ کے آقا و مولا کے
نام اطہر کی برکت سے اسماعیل پاک کے گلے پر چھری نہ چلنے دی، اس رب کے لیے تعریف جس نے میرے آقا و مولا کے نام کی برکت سے حضرت ایوب کو بیماریوں میں شفا عطا فرمائی، اس رب کے لیے تعریف جس نے میرے اور آپ کے آقا کی برکت سے یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کو ملاقات عطا کروا دی، اس رب کے لیے تعریف، اس رب کی تعریف جس نے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے موسیٰ پاک سے کلام فرمایا، اور اس رب کے لیے تعریف جس نے میرے آقا و مولا کی محبت کے سبب عیسیٰ پاک کی پھونک میں شفا پیدا فرمائی، اور درود اور سلام ہو ہمارے آقا و مولا پر، ماوا و ملجا، درخت بھی جنہیں سلام پیش کرتے، پہاڑ جنہیں سلام پیش کرتے، پتھر جنہیں سلام پیش کرتے ہیں، خدا کی قسم سورج نکلتا ہی نہیں ہے جب تک سرکار کا اذن نہیں ہوتا، چاند نہیں نکلتا جب تک حضور کی اجازت نہیں ہوتی، دن نہیں نکلتا جب تک حضور کی اجازت نہیں ہوتی، رات نہیں آتی جب تک حضور کی اجازت نہیں ہوتی، ہوا نہیں چلتی جب تک حضور کی اجازت نہیں ہوتی، ابر نہیں برستا جب تک حضور کی اجازت نہیں ہوتی، دانا زمین کو چیر کر باہر نہیں آتا جب تک مصطفیٰ پر سلام۔ حق محمد یا محمد، 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 حق محمد یا محمد۔ اے جڑے پیچھے بیٹھے ہوئے ہو توڑا ایسے سرکار دے نانل کوئی اختلاف ہے؟ جڑے پیچھے بیٹھے ہو جڑے نہ پہ بول دے ہو گانا سنو میں نہیں، جس منہ نو رب پاک کرنا ہوئے نا اس منہ وچوں اپنے معبود دا نہ کڑا۔ ٹھہرے 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 مجھے بات نہیں سمجھا تو لینے، اے سمجھتے جان بھی اسی کر کے رہے ہیں، کوئی وقت ضائع کر رہے ہیں، بخشش کا سامان کر رہے ہیں، قبر کے اندھیرے کو روشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پل صراط پر مصطفیٰ کے سہارا پانے کی کوشش کر رہے ہیں، میدان معاشر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور رب فرماتا ہے کہ جس محفل میں محمد نامی بندہ ہو میں اس محفل کو بخشتا ہوں، جس دسترخوان پر محمد نامی بندہ بیٹھ کے کھانا کھائے اس دسترخوان میں روزی میں کمی نہیں ہونے دیتا، جس قبرستان میں محمد نامی بندہ دفن ہو اس سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، اور جس زبان پر محمد کا نام جاری ہو جائے میں اس زبان والے بندے کے ہی گناہوں کو معاف۔ بولے حق محمد یا محمد، 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 حق محمد یا محمد۔ اور سنیں پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، میرا ابھی مزاج نہیں بن رہا گفتگو کرنے کا، آپ میں سے ابھی بھی یاد ہے پریشان ہے، اور وہ پتہ نہیں پریشان ہے، وہ بہرحال دوسروں میں یہ سمجھانا کہ مولوی صاحب آ رہے ہیں بلا رہے ہیں تقریر کر کے، میں مولوی بن کے آئی نہیں، فقیر بن کر آیا، اور آپ کو ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں، اے جڑے چپ ہو نا خدا دیو بندے ہو، کس ٹینشن وچ ہو، امتی نے تو مر جانا چاہیے جی امتی دی زبان تے سرکار کا نہ ہو۔ سنو پہلے مسئلہ سمجھ لو، اینڈ کر کے سمجھ لو، جڑے بالکل جٹ ہو نا انہوں نے بھی سمجھ آ جائے، او یارو وہ بھی کوئی بیٹا ہے جو باپ کے نام سے خوش نہ ہو، دس ہو سنگیو، او پتر ہے جنہیں سامنے پیو دی تعریف کی جائے خوش نہ ہو، ہے وہ بیٹا، اور استاد کی تعریف کی جائے شاگرد خوش نہ ہو، ہے وہ شاگرد، اور امتی کے سامنے سرکار کا نام لیا جائے تو انہوں سردی لگی ہوئی ہوئے، ترنے میں تکیا نہیں ہے، 2 منٹ ٹھہرو پتر ٹھہرو پتر ٹھہر، درنے میں دیکھا نہیں، بارش ہو رہی، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی، اگلے اللہ کی کمیزاں پرا سٹیاں، وہ کیڑی گرمی سی جڑی اندر آ گئی انہوں نے، پتر اندر ہیٹر نہیں لگے ہوئے سب، وہ عشق مصطفیٰ کی گرمی ہے۔ آپ بولو حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد، حق محمد یا حق محمد یا محمد،
محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا میرے محمد کلیجے کے محمد یا ٹکڑوں، او میرے کلیجے کے ٹکڑوں، او میری آنکھوں کے تاروں، او میرے بیٹوں، او میرے آقا کے غلاموں، اے نا او نا ہے اللہ پاک دی قسم ہے۔ وہ میرے بھائی نے نعت شریف کون پڑھ رہا تھا ابھی مجھ سے پہلے؟ پترو کلام تک سن کے پڑھیا کرو، جڑا پہلا شعر جو پڑھے نا اس میں پتہ نہیں کتنے لے جا سکتے ہیں، تیرے سوا کس سے مدد مانگے؟ اے وابی کنجر پڑھ سکتا ہے، سنی نہیں پڑھ سکتا، تیرے سوا مدد کس سے مانگے؟ آج تو بات نہ پڑھیا میرا بچہ، میرے کلیجے دیا ٹکڑے آنکھاں دیا تارے ہو کے حضور دا غلام تو اللہ نے پوچھنا ہے تیرے سوا مدد کس سے مانگے؟ اس نے مدد کرنے کے لیے مصطفیٰ کو جو بھیجا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اور میرا تو میٹر شارٹ ہو گیا سی، اللہ دی قسم اعتکاری کدے اکرم صاحب کا میں نے مون نہ ہوگا میں اٹھ کے ٹر جاؤں۔ سنیوں کی مجلس میں ایسا کلام کیوں پڑھا جائے کہ تیرے سوا کس سے مدد مانگے؟ او کہتا ہے میں کلمہ بھی تو آپ نہیں پڑھانا، محمد نے پڑھانا ہے۔ سمجھے؟ سنیں توجہ توجہ، کلمہ کیا پڑھایا؟ اللہ پڑھایا، اور منہ چو بولو اللہ پڑھایا۔ نماز کیا سکھائیے؟ اور دسو منہ چو نماز کیا سکھائیے؟ اور دسو منہ چو بولو منہ چو خدا دیا بندے اور روزہ، روزہ کس نے سکھایا ہے؟ حج کس نے سکھایا ہے؟ وضو کرنا کس نے سکھایا ہے؟ غسل کرنا کس نے سکھایا ہے؟ حلال کس نے بتایا ہے؟ حرام کس نے بتایا ہے؟ رمضان کے قواعد کس نے بتائے؟ طلاق نکاح کے مسئلے کس نے سمجھائے؟ خدا تھلے آ کے تمہن کلمہ نہیں پڑھایا، انہیں آستے محبوب نو بلایا، پھر فرش والے نے کلمہ پڑھایا۔ حضور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، حضور کی آمد، سہرہ کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، منٹھار کی آمد، دلدار کی آمد، غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام یا رسول میں، غلام یا رسول میں، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ۔ مددگار نے سرکار اور اللہ دی یہ توہین ہے، اللہ نے گل کرنی پہ مدد کے کو منگا، یہ توہین ہے خدا کی کہ خدا تو کہہ رہا ہے مددگار بھیج دیا ہے۔ کیوں جی علماء دسو میں ایک گل ہے کہ نہیں؟ یہ میں غلط کرا میں نے تو ٹھڈیوں پکڑو تو میں نے روکو بھئی میں غلط گل کر رہا تو یہ میں صحیح کر رہا تو میرے نال مل کے بولو سبحان اللہ۔ سرکار مددگار ہے، دسو جدوں آنکھ نکلی کہ دادا دی تو کیوں نہیں اللہ نے پلے گیا؟ ایس کونے تو لے کے اس کونے تک، من دسو ایس کونے تو لے کے ایس کونے تک حضرت قتادہ سے زیادہ کوئی اللہ کو جانتا ہے؟ بولو، جڑا بے کے سامنے ہینڈ کر کے حضور نو ہینڈ حضور کو ایسے دیکھے اس سے زیادہ کوئی جانتا ہے؟ بولے کوئی جانتا ہے؟ سامنے بیٹھ کر جو مصطفیٰ کو دیکھے اس سے زیادہ کوئی توحید جانتا ہے؟ بولے جو مصطفیٰ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو اس سے زیادہ کوئی توحید جانتا ہے؟ تو جدی راتی شادی ہوئی ہوئے، راتی کے ہوئی ہوئے شامی تو سویرے اٹھ کے نبی دے نال جہاد کے ٹر جاوے، او دے تو بات کے کوئی توحید جاندا ہے؟ انہوں نے سمجھ نہیں سی، انہوں نے پتہ نہیں سی، وہ جاندے نہیں سن، پر پتر وہابی میں تو صحابی میں فرق ہے، وہابی میں اور صحابی میں فرق ہے۔ اے جہاں پہلا مسئلہ ہے میرا پتر آج تو بات نہ پڑھیا بھئی اللہ پاک تیرے کنج مدد منگا، تیرے سوا کس سے مدد مانگے؟ یہ صحابی کا عقیدہ ہے، اور صحابی دا عقیدہ ہے اکھ لے کے تلی تے رکھ کے نبی دی برگاہ چ آ جانا تے آکھنا یا رسول اللہ اکھ دیو۔ این جی سنیں سنیں سنیں، کیا کیا اکھ، کیا کیا اکھ، حضور اگوں کہہ دیں دینا ایک ہو جی گلہ میرے لئے کرتا ہے
میں کتھوں دے ہوں، میں کہاں سے دوں؟ میں آنکھیں اللہ دیتا ہے، میں کہاں سے دوں؟ میں کہاں سے مدد کروں؟ آنکھیں اللہ دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا جنت لے لے۔ اے گل نوٹ کرنا، اے گل نوٹ کرنا، حضور نے کیا فرمایا جنت؟ اے دا مطلب ہے آنکھ تے منگی صحابی نے، انہیں جنت دا سوال کیتا ہی نہیں سی، انہیں تو منگی ہے آنکھ۔ حضور فرمایا میں میرا دنیا ہی نہیں دے سکتا، آخرت بھی دے سکتا ہوں۔ سمجھ آئیے؟ فرمایا صرف میں دنیا ہی نہیں دیتا، توجہ کرنا، صرف میں دنیا ہی نہیں دیتا بلکہ آخرت بھی، اچھا بولو آخرت بھی۔ جنت کیا ہے؟ آخرت ہے نا۔ جنت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تو صرف دنیا مانگتا ہے؟ انہاں کے آنکھ تے ضرور چاہیے۔ حضور نے تھوک مبارک لگایا، توجہ جی توجہ، حضور نے کیا کیا؟ تھوک مبارک، پھر بولے حضور نے تھوک مبارک، بسم اللہ تشریف رکھیں، حضور نے تھوک مبارک، پھر آنکھ آئی کہ نہیں؟ اچھا بولو، آئی کہ نہیں؟ اچھا تھوک تے حضور نے لایا، اللہ آنکھ نہ دیندہ، توحید سلامت رکھ دا، اللہ آنکھ نہ دیندہ، نہ دے وے ارناک تانجے دنیا دے عقیدے ہی نہ بڑھنا کے رسول دیتا ہے۔ اگر اللہ حضور کے تھوک لگانے پر بھی آنکھ نہ دیتا تو قیامت تک کسی مومن کا یہ عقیدہ نہ ہوتا کہ حضور دیتے ہیں، تھوک حضور لایا، آنکھ حضور دے تھوک نہ رب نے لوٹائی تاکہ قیامت تک ایمان والے کہہ سکیں کہ مصطفیٰ عطا فرماتے ہیں۔ کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ کون دینے کو؟ بولو دینے کو؟ کون دیتا ہے دینے کو؟ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا، ایک باری گج بج کے بولو دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ وہ ہجرت کی رات پتہ نہیں میں کیا بیان کرنے لگا تھا، میرے دماغ میں وہ شعر اٹک گیا۔ وہ ہجرت کی رات کو حضرت صدیق اکبر نے حضور کو کندھے پر اٹھایا، توجہ کہاں اٹھایا؟ او غار تک لے گئے، حضور نبار عرض کی تھی رکو اندر میں جاواں ذرا غار صاف کرا، اندر گئے، پگ مبارک کھولی، ساری پگ نہ صاف کی تھی غار، سراغ سارے بند کر دیتے، مڑ کے باہر آئے تو باہر آن کے عرض کی تھی یا رسول اللہ پیاس بڑی لگی ہے۔ کہ لگے؟ اے میرے بچوں غور کرے، میرے کلیجے دے ٹکڑے، پیاس بہت ہے، اے ویکھو عقیدہ میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو، اور تساں تواڈے وچ کوئی خامی نہیں، ہاں انہاں نتخانہ میں کوئی نہیں، یہ ایک باقاعدہ ایک چلا ہوا ہے، سلسلہ چلا ہوا ہے جو آپ کو سمجھ، آپ اس بھولے والے سیدھے سادے آپ کو ایسے کلام دے دیے جاتے ہیں، پڑھو آگے پڑھاؤ، تسی سمجھتے ہو بڑی حمد بیان ہو رہی ہے، جس گل وچ حضور دا ذکر نہ ہوئے وہ رب دی حمد ہو ہی نہیں سکتی، اور رب دی حمد ہو سکتی نہیں۔ سرکار میرے اعلیٰ حضرت بریلوی قربان جاواں میں اس بریلوی سرکار پر، اس بریلی کے تاجدار پر جو ٹھوکر بھی مارے تو وٹا بھی کہتا ہے یا رسول اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ میرے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں تو سنا کو ہے سنا تیرے لیے، یا رسول اللہ تو سنا کو ہے، ہاں تو سنا کو ہے سنا تیرے لیے، اور ہے سنا تیری ہی دیگر داستان۔ یا رسول اللہ سنا تو تواڈی ہے، تواڈے نال دا کوئی جمعہ ہی نہیں، تواڈے رات دا رب نے بنایا ہی نہیں، تواڈے نال دا کوئی دنیا تے آیا ہی نہیں۔ اکسن ہے تو وہ حضور کا چہرہ، اکرم ہے تو وہ حضور کی ذات، اشرف ہے تو وہ حضور کی ہستی، عالم ہے تو وہ حضور کی ذات، احلم ہے تو وہ حضور کی ذات، اجود ہے تو حضور کی ذات، ابلج ہے تو حضور کی ذات، ارے اجود ہے تو حضور کی ذات، ارے اجدر ہے تو حضور کی ذات، ارے اکبر ہے تو حضور کی ذات، ارے ارحم ہے تو حضور کی ذات، ارے انور ہے تو حضور کی ذات، اطہر ہے تو حضور کی ذات، اطیب ہے تو حضور کی ذات، عالم ہے تو حضور کی ذات، اکرم ہے تو حضور کی ذات، جو نور ہے تو حضور کی ذات۔ سرکار تو وقت کے کیڑا حسین ہے تو دیکھو انہاں باہر نکل کے آن کے عرض کی تھی، انہاں ہاتھ جوڑ کے انہاں کیا
یا رسول اللہ میں نے پیاس لگی اگوں حضور نو کہنا چاہیے دینا پھر جے کدے یہ گل ہے بھی اللہ تو سوات کوئی کر ہی نہیں کچھ سکتا حضور آکھنا میں کوئی خدا تو نہیں میں کوئی رازق تھوڑا ہی رازق ہے اللہ تو رات دا ٹائم سی علی نو میں بسترے تے لٹایا تیرے میں بوئے تے آیا ان بجایا تے تیرے نال لیا تو آپ میں بوڑے تے چپ کے لے آیا کرما لیا کی کردہ ہے ہاتھ میں دے خالی تو میں بھی تیرے جیا تو تم میرے جیا ہاتھ میں دے خالی میں کی کرا منگ خدا کو میں دیکھو نا حضور شرک مٹانے آئے ہیں نا حضور کفر مٹانے آئے ہیں نا عن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ اسماء انا محمد و احمد وانا الماخی الذی یمحو اللہ بہ الکفر وانا العاشر الذی یحشر الناس علی قدم یوم القیامہ وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی وکما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواه البخاری و مسلم یہ متفق علیہ روایت ہے حضور فرماتے ہیں محمد میں ہوں احمد میں ہوں مانا پتہ ہے کی یہ دا مانا پتہ ہی کہ دساں تو پنجابی بھی محمد احمد دا مانا تو دساں پنجابی بھی حضور فرماتے ہیں محمد میں مانا کی فرماتے ہیں جدی ٹھوک کے رب نے تعریف کی تھی وہ میں ہر زمانے میں جس کے قصیدے پڑے گئے وہ میں ہوں ہر زمانے میں جس کی نعتیں پڑھی گئی وہ میں ہوں آسمانوں پر جس کا تذکرہ ہوا وہ میں ہوں زمینوں میں جس کا نام لیا گیا وہ میں ہوں جنت میں حوریں جس کا نام لیتی ہیں وہ میں ہوں غلمان جس کی نعتیں پڑھتے ہیں وہ میں ہوں عرش کے تھامنے ہوئے فرشتے جس کا نام لیتے ہیں وہ میں ہوں اور جو رب رحمان ہے جس پر درود پڑھتا ہے وہ میں سمجھ آئیے آنا محمد فرمایا محمد میں ہوں و احمد احمد اس میں تفضیل ہے اس میں تفضیل ہے نا تو مانا کہ سب سے زیادہ حمد کرنے والا فرمایا رب نے جنہیں ٹھوک کے تعریف کی تھی وہ بھی میں ہاں تو جنہیں رب دی ٹھوک کے تعریف کی تھی وہ بھی میں سمجھ آ رہی ہے نہیں پھر اور کوئی ہے حضور فرمان اور حضور فرمان میں ماخی ہوں ماخی کہتے ہیں ریموو کرنے والے کو ماخی کہتے ہیں مٹانے والے کو کیا مٹانے والا الذی یمحو اللہ بہ الکفر جس کے ذریعے اللہ نے کفر کو مٹایا تو حضرت ابوبکر صدیق نے اگر مانگ لیا تھا پانی حضور کہہ دیتے حضرت حضور فرما دیتے نہ ہو یرا میرے کو کیوں منگدا ہے کس گل دا منگدا ہے میں تو تیرے جیا میرے کو تو ہے کوئی نہیں اے بیٹا نہ سے ہاتھ میں خالی نے کتھوں تینوں پانی پلاواں رات کا گھپ اندھیرا تھا شب دہجور تھی ہاتھ کو ہاتھ سجائی دیتا نہیں تھا کافروں نے گھر کو گھیرا ہوا تھا میں کوئی پانی دیا مشکاں پر کے مونڈے تے نہیں چک کے آیا سا تو بھی میرے نال ہی سیں حالی ہاتھ دو میں آیا ہون میں کو کیوں منگدا ہے اوتھے تیمم کر کے یا جس اگر پہلے ہی وضو آئی تو اوتھے بہ کے وہ وظیفہ پڑھ اللہ کو منگ میں بھی منگدا تو بھی منگ متے دوواں دی سن لوے تے پانی دے دے ایک گل بھی حضور نے اج دی نہیں کیتی کیونکہ حضور بھی جان دین اے صحابی ہے وہابی نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں حضور بھی جان دیں اے صحابی ہے وہابی نہیں اور حضور بھی جانتے ہیں اس نے یہ آیت سن رکھی ہے انا آتینا کل کوثر کثرت آپ کے ہاتھ میں حضور نے فرمایا یا ابا بکر اذهب الى صدر الغار ابو بکر غار کے اندر چلا جا اگوں ابو بکر پھر کہہ دیتے کہ کر دے ہو کرما لے تو ساتھ اندر گئے ہی نہیں تو ساتھ اندر گئے ہی نہیں اندروں تو میں آیا صفائی تو میں کی تھی تو سو میرے مڑ اندر پیچ دے ہو تو جے اندر کوئی پانی ہو یار تو میں پیا ہوا اندر تو پانی ہے ہی نہیں اندر تو یا رسول اللہ میں آ رہا مگر وہ صحابی ہے میں آپ کو فرق سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے بچوں کے کلیجے میں بھی عشق رسول داخل ہو جائے سبحان اللہ حضور پر نور نے جب یہ فرمایا اذهب الى صدر الغار صدیق دوڑ پڑے صدیق دوڑ پڑے جب دوڑ پڑے اندر گئے پانی پیتا ہنج کر دیا باہر سبحان اللہ سبحان ہنج کر دیا باہر آئے حضور نے فرمایا پانی کی ہو جیسی انہاں کہ ابجدو من اللبن وآسلو من الحسل وابردو من البرد برف سے ٹھنڈا تھا برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا اور دودھ سے زیادہ سفید تھا اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا حضور نے فرمایا تجھے پتہ بھی ہے یہ پانی کہاں سے ہے عرض کی اللہ کو پتہ ہے رسول کو پتہ ہے
اللہ کو پتہ ہے اور حضور نے فرمایا اے پانی کوثر دا ایدہ مطلب ہے کہ جو مصطفیٰ سے مانگے اسے کوثر کا پانی ملتا ہے. مل کر بولو کہاں کا ملتا ہے؟ تو میرے کلیجے کے ٹکڑے اب سمجھ میں آپ کو آ گئی ہوگی کہ اللہ سے تبھی ملتا ہے جب مصطفیٰ دیتے ہیں. جب کون دیتا ہے؟ ہن سمجھ آ گئی ہے گل کہ کوئی نہیں؟ حضور دی بخاری شریف دی حدیث ہے، علماء لینڈ تے بیٹھے پوچھو انہوں نے حضور یہ گل کی کہ نہیں، فرمایا کہ نہیں؟ واللہ انما انا قاسم، اللہ دی قسم میں ہی تقسیم کردہ. اور مختلف الفاظ سے یہ روایت موجود ہے، بخاری مسلم میں ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، فرمایا عطا اللہ کرتا ہے، تقسیم میں کرتا ہوں. خدا کا یہ بھی تقسیم کون؟ ہاں تقسیم کون کرتا ہے؟ مل کر بولو کون کرتا ہے؟ اور اللہ جو دیتا ہے تو تمہیں نہیں دیتا، یہ دماغ میں رکھنا. کہیں یہ بھی نہ کہہ دو کہ اللہ ہمیں دیتا ہے، اللہ محبوب کو دیتا ہے. اللہ کسے دیتا ہے؟ بولو کسے دیتا ہے؟ محبوب تقسیم کرتا ہے. اللہ دیتا ہے محبوب کو، محبوب تقسیم فرماتا ہے. اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. رزق اس کا ہے کھلاتے، ہاں رزق رب کا ہے مگر کھلانے والی ذات مصطفیٰ کی. اب آپ کو سمجھ میں بات آ گئی ہے نہیں آئی؟ سارے ذرات کھڑا کر کے بولو، ہونا تھلے کر لو. ہون مسئلہ سمجھ آ گئے کہ سمجھ آیا جی؟ دیندہ رب ہے پر دلاندے، کھلاندہ رب ہے تو کھلاندے حضور نے. اور اے نہیں شعر آئندہ سننا تو پڑھنا تو تم آپ بھی بولیا کرو، گونگے ہو اپنے اپراؤں، اے نہیں کہ لڑ پڑو، چونکہ یہ بھی تو سننی ہے نا، ہم ایک ہے نا. لیکن آپ کو بولنا چاہیے. کہیں کوئی ایسا شعر، کوئی جملہ ایسا سنو جس میں رحمت عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارہ تنفی ہو رہی ہو، اسی وقت کہہ دو میری جان آپ پر قربان، اس شعر کو پلٹیں ادب سے، محبت سے، پیار سے، پریم سے. چونکہ پریم ہے ہی سنیوں کے پاس، ادب ہے ہی اہل سنت کے پاس. دنیا میں کس کے پاس ادب ہوگا؟ سنیوں سے بڑا ادب کرنے والا کون ہے کوئی ادب کرنے والا؟ اچھا بولو، ہے کوئی ادب کرنے والا؟ اور سنی تو صحابہ سے ادب سیکھتے ہیں، سنیوں سے بڑھ کر ادب کرنے والا کون ہے؟ ہم نے ان صحابہ سے ادب سیکھا ہے جو رسول کے بال کو نیچے بھی نہیں گرنے دیتے. ہم بے ادب نہیں ہیں، ہم بے ادب نہیں ہیں. جو حضور کا نام بھی ایسے لیں کہ نبی نے یوں کیا، نبی نے یوں کیا، اللہ کا نبی یہ کرتا تھا، اللہ کا نبی ایسے چلتا تھا. خدا لعنت کرے ایسے لہجے والوں پر، اور خدا رحمت کرے ان پر جو یوں فرماتے ہیں زمین و آسمان اندر مصطفیٰ کے سوا اور کوئی معبود ہے؟ ادب ادب ادب. ہم اہل سنت والجماعت تو ہے ہی با ادب، ہے ہی کیا ہے؟ با ادب. اور انہوں نے ادب سیکھا ہے، کس سے سیکھا ہے؟ صحابہ سے سیکھا ہے. جو حضور کا بال مبارک بھی رحمت عالم کا بال نیچے گرنے دیتے، خدا کی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اساں 14ویں صدی چاں اساں پتہ نہیں کیڑیاں کیڑیاں پٹیاں پڑھ دے پہ ہیں. سنو ادھروں سجیوں کھبیوں گمراہ کرنے والے آ جاندے، لمبی داڑھی رکھی، آتی تصویر رکھی، اور پھر ساتھ یہ کہہ دیا آؤ تمہیں نماز سکھائیں. یہ اس چکر میں، اور تم بھی سارے پولے پالے بن کے چل پڑتے ہو. خدا کی قسم کاش کہ تم حضور کے پروانوں اور حضور کے صحابہ کے زندگیاں پڑھو تو آپ کے روشن ہو جائیں دماغ کے سارے بلب فیوز جل اٹھیں کہ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. یہ اسلام ہے. ہمیں جو اسلام سکھایا جا رہا ہے وہ کوئی اور ہے، جو مدینے میں صحابہ نے مصطفیٰ کے ساتھ کیا ہے وہ کچھ اور ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ انہوں نے جناب جتے حضور نے ہاتھ لا دیتا، انہوں اس جگہ دی بھی قیمت پا لی. رب کائنات کی قسم ہے، جگہ دی. اے حضرت انس بن مالک نے، اے بڑیاں پتر اے بڑیاں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں ایتھوں لٹاں ود گئیں، ادھروں میں ادھروں. سن دے پہ ہو سادے سادے بندے ہو، میں صرف ترجمے سنائی جانا. ادھروں بھی وال ود گئے، ادھروں وال ہو گئے اچھے تھے. ایک دن آپ نے پروگرام بنایا وال کٹان دا. ماں نے جا کے عرض کی تھی اماں جی
میں اپنے وال کٹان لگا. ماں نے کہا نہیں ہو سکتا. ماں نے کیا کہا؟ ہوں ذرا جاگتے پہ ہو. ماں نے کہا کہ نہیں ہو سکتا. ماں نے کہا کہ انہوں نے کہا اماں بال ود بہت گئے. ماں نے کہا میرے جینیا جی نہیں ہو سکتا. انہوں نے پھر عرض کیا اماں بہت ود گئے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک رکھے ہیں، یہاں تک رکھے ہیں، یہاں تک رکھے ہیں، یہ بہت آگے ہو گئے. ماں نے کہا وہ میں ساریاں پتہ ہے پر بال نہیں کٹن دینا. نہیں کٹن. عرض کی تھی اماں جی کیوں تسا اتنا اصرار کر دے ہو؟ فرمایا پترا تو لوگ کا جا ہوندا سا تو تیرے انہاں والاں تے سرکار نے ہاتھ پھیریا سی. کوئی سمجھ آئی ہے گل؟ سمجھ میں آئی؟ اب بال کس کے؟ انس کے. ہاتھ پھیرا حضور نے تو صحابیہ اس کو بالوں کو نیچے نہیں گرنے، وہ کہتے ہیں کٹ جائیں گے نیچے گریں گے، اور خود حضور کے بال نیچے گرنے نہیں دیے. خود جانے جانا کے بال نیچے گرنے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کی قسم ہے جانے جانا کا ایک بال مبارک بھی نیچے نہیں گرنے دیا. یہی انس بن مالک فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحلاق یحلقہ وعطاف بہ صحابہ. عربی کی ترجمہ ہی سن لو. فرمایا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنی انہ کھنل تکیا ہے، حضور تشریف فرمانے او پترو توجہ کرو. نہیں ڈانٹنا نہیں، ڈانٹنا نہیں، ڈانٹنا نہیں. میرا بچہ میرے کلے 10 روپے دیو جی، اے جیب پاؤ مٹھائی کھائے. انہوں ڈانٹنا تھوڑا نبی پاک دی محفل چاہے. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. آلہ نہیں لینے نے تھوڑی مرضی، اساں تو تمہیں دے دیتے. ہاں بس پھر چپ، ڈانٹنا نہیں. نعرہ حیدری، حق محمد یا محمد، حق توجہ حق محمد یا محمد. توجہ توجہ توجہ. شابہ میرا بچہ اور نہ سنو، نبی جی دیاں گلاں سنو، سرکار آقا دیاں گلاں سنو، پیارے آقا دیاں گلاں سنو. چلے ہو اے جتنے تساں بیٹھے ہو نا، اتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات جانے جانا جب نماز پڑھ کے باہر نکلتے تھے تواڈے نال میں گل کر رہے ہوں، بابیاں نال نہیں. ہن تواڈے نال میں گل کر رہے ہیں. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہن سٹیج والے نال بھی کوئی نہیں کر رہے ہیں، تواڈے نال کر رہے ہیں. اے تواڈے نال جب سرکار نماز پڑھ کے نا ہمارے آقا جن کا نام ہم چومتے ہیں، ایسے چوم کے بتاؤ مجھے کیسے ہے؟ میرے کلیجے کے ٹکڑوں پتر چوم کے دسو کہ اے جنہ دے نام چوم دے ہیں نا، جنہ دے نام سرکار اللہ پاک نے محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار جو نماز پڑھ کے پترو ہے نکلتے سن نا تو تواڈے جتنے منڈے نا جڑے وہ بھی صحابی منڈے سن. تواڈے جتنے منڈے ہیں جو دو پاسے لین بن کے کھلو جاندے. کوئی سمجھ آؤں دی بھی یہ نہیں بھی آؤں دی؟ اے بچیوں میں تواڈے نال پہ گل کرتے ہیں، بابیاں نال نہیں. سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ تو تساں جی تساں اللہ دے بندے تواڈے تے بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے. سرکار نے کدی ڈانٹیا نہیں منڈیاں نوں، کدی ڈانٹیا. ہیں ہاتھ بن کے کھلوتے کھڑے ہوتے تھے. اور پتہ ہے سرکار کیا کرتے تھے؟ یہ سنیں، یہ پکڑنا جی، میری جان آپ نے قربان، 1 منٹ کے لیے پکڑنا. آپ اٹھنا جی، اٹھنا. میں آپ ان کو بتاؤں، ان لڑکوں کو سارا کچھ کر کے بتاؤں تاکہ ان کے کلیجے میں حضور کی محبت بیٹھ جائے. سرکار جس ٹائم چلتے نا تو دونوں طرف لائنیں لگی ہوتی. کیا لگا ہوتا؟ لائنیں، بچوں کی لائنیں لگی ہوتی. اور حضور ایک ایک کے پاس سے گزرتے ہوئے ایسے جاتے، ہر ایک کے دونوں گالوں پر ایسے ہاتھ پھیرتے اور ماتا ہر ایک کی گال پر ہاتھ پھیر کر تو ماتھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بیٹھو پتھر، حضرت جابر فرماتے ہیں ایک دن میں نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زور کی نماز پڑھی. تو زور کی نماز اس ٹائم میں پڑھ کے ہیں تکیا نا حضور کار والے پاسے جان لگے نا، ادھر بھی منڈیاں دی لینڈ تے ادھر بھی منڈیاں دی دعا. سرکار ایک ایک نو ملی جان، ایک ایک نو منہ چومی جان. فرماندے نے میرے من میں خیال آیا ہائے کاش حضور میرے بھی منہ پہ ہاتھ ہے. سمجھ آئی جائے؟ اللہ نماز تو نہ پڑھ لی سی، ہونے کے تمنا کر دینا پہ. زور دی نماز تو بعد دی روایت ہے نا، یہ صرف وڈیاں نال میں گل کر رہے ہیں. یہ مطلب ہے انہاں نماز تو بعد بھی جس شے دی تمنا کیتی ہے وہ نسبت مصطفیٰ ہے. سمجھ آئی جی؟ نماز پڑھ چکے سرکار کریم بچوں کو ایسے ہاتھ پھیرنے لگے چہروں پر اور ماتھا چومتے تھے.
حضرت جابر نے عرض کی کہ میرے دل میں، آپ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا ہائے کاش حضور میرے بھی چہرے پر ہاتھ پھیریں، میں اجے یہ سوچیا ہی سی جانے جانا ایسے مڑے، جانے جانا یوں مڑے اور مڑ کر میری طرف، چونکہ جابر پیچھے تھے نا تو فرمایا مڑ کر میری طرف دیکھ کر فرمانے لگے آ تیرے منہ تے بھی ہاتھ پھیر دو۔ اب بولو حق محمد، حق محمد، اے تک لو بچے زیادہ اونچا بول رہے ہیں، حق محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد۔ آپ نوٹ کریں بچوں کی گرج دیکھیں آپ، حق محمد، 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 نعرہ رسالت، اور سینے کے زور سے بولو نعرہ رسالت۔ آپ کے دلوں سے کون عشق نکالے گا؟ ایسے عمر تے پترو جی سرکار دا نام لینا شروع کیتا ہے نا، ہن پاویں داڑھی چٹی ہو جائے تو اے ہی کہندے رہنا ہے یا محمد یا محمد یا محمد۔ حضرت جابر پاک فرماتے ہیں وہ گل تہاڈی یاد آ گئی سی، میں حدیث شریف کوئی اور سنا رہا تھا سرکار کی ظلم مبارک کی اور نسبتوں کی اور ادب کی کہ اہل سنت سے زیادہ ادب والا کون ہے؟ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے تاروں، حضرت جابر فرماتے ہیں سرکار دے میں نیڑے ہویا نا ہنج ہاتھ پھیریا، ہاتھ حضور نے پھیر کے ہٹایا انج لگیا جی میں وہ جڑا اتنا والے دی دکان نہیں ہوندی وہ پوری میرے منہ تے آ گئی ہو۔ یہ سوکھا سوکھا ترجمہ میں کردہ پیا حدیث شریف انج لگیا جی میں دکان پوری میرے منہ دی، اتنی خوشبو نام نہ لے جانے کی۔ فرمایا وہ گال جب بھی مجھے سرکار کی خوشبو، میں یوں کرتا تو مجھے سرکار کی خوشبو آتی۔ تو صحابہ کرام تو اتنی محبت کی تھی، انی محبت۔ کیڑی محبت جی؟ اچھا بولے ہون تساں کوئی روایت سنا دے مانا عشق دی محبت دی تو چر 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 اے شروع ہو جائے۔ کہاں لکھا ہوا ہے، کیسے لکھا ہوا ہے، کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے، کس نے وہ کتاب لکھی ہے؟ اللہ کے بندو، یہ جو صحابہ نے حضور سے محبت کی ہے کتاب پڑھ پڑھ کے کی ہے؟ اونچا بولو، کتاب پڑھ کے کی ہے؟ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک مبارک حضور کو بلغم آیا، بخاری کی حدیث ہے، اور حضور نے تھوک مبارک ایسے کیا، صحابہ کرام نے ہاتھ ایسے کر یارو 1400 سال آپ کے لیے صرف پڑھنے لگا ان تنخم محمد نحامت اللہ وقت فی کفی رجل منہ وطلع کبھی آوجہ ہوگا جلدہ۔ تو توڑے واسطے ترجمہ کہ حضور پاک نے گھنگورا ماریا ہے، 1400 صحابہ نے ہاں جہاں تھکے کر لیں، حضور ہی فرما دیں دے کیڑی کتاب اچھ لکھیا ہے ہوئے پچھے کرو ہوئے۔ اور پتروں جدوں عشق ہو جاندے ہیں نا تو کتاباں بعد چھپ دیاں نے عشق دے بارے سمجھ مل کر بولیں اعلیٰ حضرت اعلیٰ۔ سنیں تساں سادے سادے بندے بیٹھے ہو پر میری گالے سمجھے، اللہ کرے تسی جڑے جوان سنگی ہو اے بھی سمجھ جاؤ، اللہ کرے بچے بھی سمجھ جاؤ، اللہ کرے میرے باپ کی عمر کے بزرگ بھی میرے ان کی عظمتوں کو سلام یہ بھی سمجھ آئے۔ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں روایت کیسی ہے، کہاں لکھی ہے روایت؟ اے پتر روایت بعد اچ بنی ہے، جدوں عاشق نے کوئی کم کیتا ہے نا تو بعد اچ روایت بنی ہے۔ ایس جملے نو سمجھو، اے جملہ سمجھو، اے حضور پاک کے بال نائی نے کاٹے، نائی نے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اس طرح طواف کرتے تھے، کیدا اور نہیں حضور دا کتھے اس اور نہیں ہو پائیو میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو۔ وہ نائی جو ہے نا نائی اس کا طریقہ ہوتا ہے پہلے ادھر سے بال ایک طرف سے کاٹتا ہے، پھر تھوڑا پیچھے آ جاتا ہے، پھر ادھر آ جاتا ہے۔ کبھی کٹوائے ہیں بال نائی سے؟ وہ ہینگ پھردا ہے نائی، تو نائی جب ادھر آتا تھا نا صحابہ سارے ادھر چولی ہیں، جب نائی
نائی یہاں آتا تھا تو صحابہ یہاں آتے، جب نائی یہاں آتا صحابہ یہاں آتے، جب نائی یہاں آتا صحابہ یہاں آتے. وہ نائی کا طواف کرتے تھے، ایک بال بھی نیچے نہیں گرنے دیتے. سمجھ آئی؟ ہون جدو انہیں ایک کم کیتا ہے، جدو صحابہ نے ایک کم بولو موچو اے جدو انہیں کیتا ہے، اے حدیث ایسی اے ہی میں گل کرنا چاہتا، اے ہی میں گل کرنا چاہتا. جس ٹائم صحابہ نے بال نیچے نہیں گرنے دیے، کوئی حدیث ایسی پہلے تھی؟ حضور کا فرمان بھی کوئی ایسا تھا؟ جب صحابہ نے یہ کر دیا نا کام، تو یہ کرنے کے بعد روایت بنی ہے جو قیامت تک کے عاشقوں کے لیے سارا. ایک گل سے پتہ لگ گئی، یہ جڑا چوکا روایتاں کرے وہ عاشق نہیں ہو سکتا، منافق ہوتا ہے. تو جو عاشق ہوتا ہے اسے روایتوں کی ضرورت ہوتی، مل کر بولو ہوتی. رحمت عالم جانے جانا سوتے ہوئے جناب آرام فرما رہے ہیں ام سلیم دے گھر وچ. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور گرمی سی سخت، حضور لیٹ گئے تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک بہنے لگا. ام سلیم کہیں مدینہ شریف میں کسی کے گھر میں گئی تھی، ان کو کسی نے کہا وہ سرکار آئے ہوئے ہیں تیرے گھر میں سوئے ہوئے. وہ دوڑتی ہوئی آئیں، پسینہ بہ رہا ہے، فوٹو فٹ جناب انہاں دیا ہی تکیا جدوں پسینہ بہندا ہے تو چمڑے دا بستر ہے، وہ دیتے انج ٹویا جا بنے ہیں، وہ دے وچ پسینہ ہے. انہوں نے کیا کیا، وہ سارا پسینہ شیشی میں جمع کر کے باقی اور اتار کر حضور کے جسم سے شیشیاں بھرنی شروع کی. اے جے فرق صحابی وچ وابی وچ، اے پلنا نہیں، یہ فرق پلنا. اچھا بولو، یہ فرق پلنا. اے وعدہ کر دے ہو نہیں پلو گے؟ وعدہ کر دے ہو یارا تساں روٹی نو روٹو تھوڑا یاد ہے، گوگی نو گوگو تھوڑا یاد ہے، دودھ کو دو تھوڑا ہی بولتے ہو. چنگے پلے سیانے جنے ہو تو آنے نہیں سمجھ محبت والا کون ہے اور بغیر محبت کے کون ہے. نہیں سمجھ آ رہی. اور محبت خود بولتی ہے. اور جے کدے 14ویں صدی میں کسے گندی محبت بندہ مبتلا ہو جائے، وہ منہ بول دی ہے تو مدینے والے دی کیوں نہیں بولتی؟ محبت بولتی ہے، ادب بتاتا ہے کہ اس میں محبت ہے، انداز بتاتے ہیں کہ اس میں محبت ہے، ارے گفتگو بتاتی ہے کہ اس میں محبت ہے. لکھنے والے بہت سارے ہیں پر بریلی والا جب لکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے محبت ہے. عشق و محبت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ. سمجھ میں آ رہی؟ ابو صحابیہ نے جناب وہ جمع کر لی. حضور وفاضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اٹھ کے بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا ما تصنعین یا ام سلیم. ام سلیم ایک بھی کر دی ہیں. ہاتھ سے جوڑ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ بچوں کے لیے برکت اکٹھی کر رہی ہوں. کیا کر رہی ہوں؟ بچوں کے لیے. اچھا بولو. اے تساں جڑے حضور خواجہ قبلہ عالم دی درگاہ تے جاندے ہو نا، تے اے جڑے سلطان العارفین دے برگاہ جاندے ہو نا، اے جڑے پاک پٹن جاندے ہو نا، تے اے جڑے داتا صاحب تے جاندے ہو نا، اے کن کھول کے سنو. جو تم سے یہ پوچھتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے، انہوں نے یہ پوچھو کہ وہ پسینے چو برکت کیا اکٹھی کی تھی. یہ پوچھو برکت اکٹھی. حضور آگے سے فرماتے اے ام سلیم کیا ہو گئے، دماغ ٹھیک ہے کیا کر دی؟ قرآن پڑھو برکت پانی ہے. صرف قرآن پڑھو، قرآن میں برکت ہے. جی زیادہ برکت دی لوڑی چل کر وضو تو نفل پڑھ. انہاں پسینے دے قطرے آج کے حضور ہیں جنہیں فرمایا، فرمایا قرآن میں تاں ہی پڑھیا جائے گا جدوں اے برکت ہوئے. اصحاب تے فرمایا ٹھیک کر رہی ہے تو. میرا پورا زور یہ ہے، میں 36 تقریریں سنا سکتا ہوں آپ کو، مگر میرا پورا زور ہے، میں نے یہاں پر آتے ہی اپنا ایک ذہن بنا لیا کہ میں پوری گفتگو بھلے آدھا گھنٹہ کروں، ایسی گفتگو کروں کہ آپ کے کلیجے میں حضور کی محبت داخل ہو جائے. اور اس لیے میں نے اس طرح کی روایات سنا رہا ہوں میں آپ کو کہ میرے کلیجے کے ٹکڑوں انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، حضور کے ہو جاؤ خدا خود تمہارا ہو جائے. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ کس شے کا نام ایمان ہے؟ مجھے بتاؤ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ بابا جی ایمان کس چیز کا نام ہے؟
دسو میں نمازوں دا نہ ہے، روزیاں دا نہ ہے، حج دا نہ ہے؟ اے علماء بیٹھے نے، ایک اٹھ کے میں دس دے بھئی نماز کا نام ایمان ہے، ایک بندہ میں اٹھ کے دس دے قرآن دی تلاوت دا نام ایمان ہے، کیا دسو جی کیا منافق قرآن نہیں پڑھ دے رہے؟ بولو جی کیا نمازاں نہیں پڑھ دے رہے؟ دسو جی کیا روزے نہیں رکھ دے رہے؟ بولے جی پڑھتے رہے، رکھتے رہے، او پھر ایمان کی کیسے سمجھ میں آئے گی؟ وہ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، نماز و روزے و حج و زکوٰۃ میں اگر ایمان کو مکمل کرنا ہوتا تو پھر عمر کے ایمان کو مکمل کرتا۔ ان عمر ابن الخطاب، پھر وہ میری عادت بنی ہوئی ہے میں عربی میں حدیث پڑھ دیتا ہوں، پھر ترجمہ سن لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن شام فرماتے ہیں ہم حضور کے ساتھ جا رہے ہیں، حضور نے باں پھڑی ہوئی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے باں پھڑی عمر دی باں پھڑ کے حضور نے ہنج کر کے پوچھا اور فرمایا تو میرے کتنی محبت کرتا ہے؟ فقال له عمر والله لا انت حب الی من كل شيء الا من نفسی۔ عرض کی ہاتھ جوڑ کے سنیا، ماں تو بھی ود محبت کردا، پیو تو بھی ود محبت کردا، بہن تو بھی ود محبت کردا، پتروں تو بھی ود محبت کردا، تے باغ بغیچے تو بھی ود محبت کردا، پر ایک گل ہے اے جڑی میری جان ہے نا اے تو ود کے محبت نہیں کردا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا والذی نفسی بجدی حتی اکون حب الیک من نفسک، فرمایا قسم ہے میں نے اس رب دی جس میں نے کلیا ہے تیرا ایمان مکمل ہویا ہی نہیں۔ 14ویں صدی کا مولوی کیسے مومن ہو سکتا ہے اس جانے جانا کی محبت کے بغیر؟ اور دسو اے جڑے مائکاں والے ہو سنگیو، چلو اسی تے سارے ملاد وچ آئے ہاں، تسی سپیکر لے کے آئے ہو، اے پولیس والے بھی کھلوتن، اے بھی اپنی ماں دے دودھ دی قسم کھا کے دسن، تو تسی بھی میں دسو کیا عمر جیسا کوئی آج مولوی ہے؟ نہیں، منہ نال بولو، کیا عمر کے پلے کا کوئی غوث ہے؟ اگر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا و مولا فرماتے ہیں، بغداد والے فرماتے ہیں جس گھوڑے پر صحابی بیٹھا ہو اس گھوڑے کے سم کے ساتھ جو مٹی لگتی ہے اس کے برابر بھی میرا مرتبہ نہیں۔ اگر شہنشاہ بغداد اس گھوڑے کے پیر کی مٹی جیسے نہیں جس پر صحابی ہو تو بتاؤ پھر عمر کا مرتبہ کیا ہو؟ سمجھ آئیے؟ تو عمر نمازہ چھڑ دے سن، پڑھ دے سن کے نہیں، روزے رکھ دے سن کے نہیں، حج کیتا سینے کے نہیں، زکاتاں دے دے سن کے نہیں، تو اگوں حضور نو کہہ دو کم نرنا یا رسول اللہ کے کر دے؟ مکہ چھڑیا تواڈے واسطے، مدینے آ گیا تواڈے واسطے، یا رسول اللہ تواڈے نال نال ٹر دے ہیں، نمازاں پہ پڑھ دے ہیں، قرآن پہ پڑھ دے ہیں، راتاں جاگ دے ہیں، اجے ایمان پورا نہیں۔ وابی سے آبی میں فرق سمجھو، جدوں حضور نے کہا نا اللہ دی قسم ہے تیرا ایمان اجے مکمل نہیں، ایک دم حضرت عمر بول پڑے، فقال له عمر فإنه الآن، عرض کی یا رسول اللہ گال ہنجی؟ فرمایا ہنجی ہے۔ عرض کی گال ہنجی؟ فرمایا ہنجی ہے۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی واللہ لا انت حب الی من نفسی، تو پھر تسی بھی سن لو اللہ دی قسم ہے میں اپنی جان تے روح تو بھی ود کے تواڈے نال محبت کراں گا۔ حضور نے فرمایا پھر تو بھی سن لے تیرا ایمان بھی مکمل ہو گیا۔ سمجھ آئی؟ تو ایمان کس چیز کا نام ہے؟ حضور کی، مل کر بولو حضور کی۔ ایمان کس شے کا نام ہے؟ حضور کی۔ اب یہ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے بچہ کو جی جڑے نمازی پڑھ دینا وہ محبت ہی تحت پڑھ دینا، اساں کوئی میں تو یہ نہ آدھا نماز نہ پڑھیے، اللہ سنساریاں نو نمازی بناوے، اللہ سڑیاں نسلوں نو نیک بناوے، اللہ سنساریاں نو روزے فرضی بھی نفلی بھی رکھنے دی توفیق دے وے، اساں زکاتاں بھی ادا کراں تے اس تو علاوہ بھی اللہ صدقے دی توفیق دے وے۔ پر اے گل یاد رکھ لے وے پترو تے بچیو تے کلیجے دے ٹکڑیو تے اکھاں دے اتاریو، اے تسبیحاں شسبیاں تے نمازاں شمازاں تے روزے شوزے اے سارے اللہ بن کے دوزخ وچ سٹ دے گا جے کلیجے وچ محمد عربی پاک دی محبت نہ ہو۔ سمجھ آگئی جے حضور دی محبت ہے تو پھر ٹوٹیاں پجیاں بھی قبول۔ آپ کو نہیں معلوم او بنی اسرائیل بھی ایک بندہ سی اصل اللہ تعالیٰ میں اتسنت ہے، ایک 100 سال اس نے گناہ کیے تھے، 100 سال کا پاپی نیکی تھی نہیں، مات مر گیا۔ انہاں بنی اسرائیل نے فآخذوا فألقوا فی مزبل، اٹھا کے چک کے جناب اے روڑی دے ٹیر نہیں ہوتا اے دے تے سڑ دے۔ اللہ پاک نے موسیٰ پاک نے فرمایا چک کرنے علیہ السلام اینو غسل دے، اینو کفن پناہ سونی عزت نال دفن کر۔ عرض کی تھی پورا گاؤں کہتا ہے، علاقہ کہتا ہے بہت بڑا پاپی تھا۔ اللہ فرمایا ہاکذا ہاکذا
میں نہ دس میں سارا پتہ ہے ہاں کزا انجی ہے پرلے درجے دا گناہگار مگر میں جی آدم ہے انج کر عرض کی تھی میں کرنا ہی ہوا ہے جڑا تسا فرماؤ مگر میں اتنی عرض کر رہا میں دسو تو صحیح عمل کیڑا ہے جڑا تو انہ پتا ہے یقیناً وہ عمل بندیاں نو نہیں پتا لیکن میں دسو تاکہ میں وہ بندیاں نو دسا اللہ پاک نے فرمایا کل ما نشرت تورات و نظر علی اسم محمد فرمایا یہ 100 سال کا پاپی ضرور ہے مگر جب یہ رات کے اندھیرے کے اندر تورات کھولتا تھا نا اس کی نظر میرے محبوب کے نام پر پڑتی تھی اور نیچے صفتیں لکھی ہوتی تھی نیچے کیا لکھی ہوتی تھی سرکار کا نام پر نیچے صفتیں یہ وہ ہیں جن کی امت گناہوں کے باوجود بھی جنت میں جائے گی یہ وہ ہیں خطا کار ہونے کے باوجود ان کی صورتیں بدلیں گی نہیں یہ وہ ہیں جن کی امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی یہ وہ ہیں جن کی امت ان پر جان سے بڑھ کر محبت کرے گی یہ وہ ہیں جنہوں نے قدم دھرنا ہے زمین پاک ہو جانی ہے یہ وہ ہیں قیامت کے دن جنہوں نے سجدہ کرنا ہے اور رب نے کہنا ہے سارا چک تیری امت بری جب یہ وہ صفتیں پڑھتا تو اس کی آنکھوں سے آنسو آتا آنسو اور رو کر کہتا میں بڑا گناہگار ہوں ہائے کاش اس نبی کا امتی ہوتا جملہ سمجھ رہے ہو ہائے کاش اس نبی کا غلام ہوتا پھر میں دیکھتا میرے گناہ کیا بگاڑتے ہیں میرے پھر کہتا ہائے میں اس نبی کی امت میں تو نہیں پیدا ہوا چلو اس نبی کے نام کو ہی چوم لیتا ہوں کہ بلے او بلے نبی تیری شان کیا ہے جب چوم کے اس نے آنکھوں پہ میرے محبوب کے نام کو لگا دیا ہے تو قد غفر لہو میں نے محبوب کے نام کے چمے کے صدقے میں اس کے مغفرت فرما دی ہے تو حق چار یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا حق محمد یا محمد حق محمد اب غور کریں سارے احباب جتنے بھی تشریف فرمائیں غور کریں ارے وہ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بظاہر امت میں پیدا نہیں ہوا ہے امت کی اس میں ان باسوں میں نہیں پڑھتا اور بظاہر امت میں نہیں آیا اس نے کلمہ بھی حضور کا نہیں پڑھا اس نے سرکار کے نام کا بوسہ لیا اللہ پاک نے فرمایا ایک تراکڑی دے ترازو وچ او دے 100 سال دے گناہ تو دوگے ترازو وچ صرف سرکار دے نا دا چمہ ایک ترازو وچ 100 سال دے گناہ تو دوسرے ترازو میں حضور کے نام کا تو اس چمے نے گناہ والے پلڑے نو اللہ دی قسم ہینڈ نہیں آن دیتا تھلے یہ ایڈا وزنی نکلے کہ اس کو نیچے نہیں آنے دیا جس کے نام کا چمہ اتنا قیمتی ہے اس کا نام کتنا قیمتی ہوگا یا رسول میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں بس سرکار سے محبت کرو تو کرو انہیں واہ اے جوانوں اے جڑے جوانوں تو سو تواڈی بڑی طاقت کرما لے تو ان سمجھ ہی نہیں بڑی شے ہو تو سا خدا دی قسم ہے معمولی نہیں ہو معمولی کیسے ہو سکتے ہو حضور کے ہو کر معمولی ہو معمولی نہیں ہو آپ قیمتی لوگ ہو خدا کی قسم اگر تمہاری کوئی قدر نہ ہوتی تمہاری اگر کوئی ویلیو نہ ہوتی اگر تمہاری کوئی اہمیت نہ ہوتی بچوں سنو غور سے سنو اگر تمہاری کوئی قیمت نہ ہوتی تو پروردگار عالم تمہیں کبھی بھی دامن رسول سے وابستہ نہ کرتا اس نے دامن رسول سے وابستہ کر کے اسی لمحے تمہاری قیمت کو آسمان سے بلند کر دیا بس صرف اپنی اہمیت دی وجہ پہچانو اہمیت دی وجہ پہچانو کہ گل ساری بولو گل ساری اے وجہ پہچانو اور سرکار نال وفا کرو سرکار نال محبت کرو گے رل کے بولو کرو گے حضور پر مر مٹو گے حضور کا نام گلی گلی میں لو گے حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھو گے حضور کے میلاد کی محفل سجاؤ گے حضور علیہ السلام کی سنت سے پیار کرو گے حضور علیہ السلام کی نعتیں پڑھو گے
اگر اتنے وعدے آپ کرتے ہو تو میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں ایسے کام کرنے والا جہنم میں جا نہیں سکتا۔ والا اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف صاف فرمایا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے ہیں جنت رسول۔ اور کہیں اور کہیں وہ ماحول ہو رہا ہے نا تھے۔ اور ایک جہاں کسی شاعر نے کہا کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نا۔ ایمان رکھو، اے اپنا ایمان رکھو تے تن من دھن اپنے آقا پر قربان کرو، تن من دھن۔ وہ یارا وہ دا مطلب وہ دونوں کتھو رنگ میں لے آواں، وہ داتا صاحب ہی داتا صاحب نے نا، وہ جڑی میں اتھے گلا کرتا ہوں داتا صاحب آپ میرے کھانے پھوک دے جاندے تو میں کرتا جاندے۔ جی وہ جناب فرماتے ہیں قبلہ عالم پر بھی سلام، قبلہ عالم کی گلی کی کتوں پر بھی سلام۔ آپ تو پھر قبلہ عالم کے غلاموں میں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، ہٹ وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے ہیں جنت، بولو جنت نالے جنت کیوں رسول اللہ دی نہیں؟ ایتا کو تو مسیطہ بنا دے نا، مسیطہ میں نام لکھا دے ہو۔ او اللہ والذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض۔ صاحب میڈا مک گیا نہیں، میں سارے آگے پڑھ لیں۔ اے نام لکھتے ہو نا، یا قیومر نام لکھتے ہو، یہ تم جنت اللہ کا گھر بنا کرنا تو اللہ نے جنت بنا کرنا، ایک نام بھی اپنا وہاں پر نہیں لکھا، محمد 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 حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد، نعرہ رسالت نعرہ رسالت۔ جنت پھر حضور دی ہے، جنت کا دیئے او دیتے نام لکھے ہے سرکار دا، چپے چپے پر حضور کا نام لکھا ہے مگر اسی کی جو حضور کا غلام، جو سرکار کا کیا ہے۔ اور آپ حضور قبلہ عالم کی خانقاہ پاک کے زیر سایہ بیٹھے ہوئے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اولیاء کاملین کے اتنا قرب والے لوگوں کو مزید سچا عاشق رسول ہونا چاہیے۔ اور انہاں لوگوں دی میں گل تو سنا میں توڑے کلیجے پھٹ جاؤں، جنت یہ تو نگریاں بیٹھے ہو، خدا دی قسم یہ تو سر تپا سراپا عشق، سر تپا سراپا سرکار تو سرکار ہے، سرکار تو سرکار ہے، سرکار تو سرکار ہے، سرکار تو سرکار ہے۔ یہ قبلہ عالم جو مرشد پاک ہے نا حضور محبوب الہ شاہ نظام الدین اولیاء، جن کے سلسلے سے ہیں شاہ نظام الدین، وہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے، آگے 4 جارو بیٹھے ہوئے تھے ان کے، خواجہ نصیر الدین چراغ دلوی رحمت اللہ علیہ، امیر خسرو رحمت اللہ علیہ، خواجہ احمد حسن رحمت اللہ علیہ، شیخ اقبال رحمت اللہ علیہ۔ ایک دم حضرت محبوب الہ اٹھے ایسے، سبحان اللہ، کیا بات، بڑی چٹی نکات بھی بدنے، عمر بھی او 8ویں 9ویں دہائی نو کراس بھی کر دی، کھلوں پھر بیگ سنگی، پھر بیگ حضرت محبوب الہ چھٹ گزری تو پھر اٹھ کے کھلو گئے، سمجھ آئی؟ پھر چھٹ کھلوتے رہے ہنج تک گئے تو پھر ہنج بیگ چھٹ پھر گزری پھر کھلو گئے، ہاتھ بانے لگے۔ آپ جناب 7 باری، ایک روایت میں 9 مرتبہ ہے، میں کم والی بیان کر رہا ہوں، 7 باری، کتنی باری؟ ہنج اٹھے ہاتھ بانے 7 باری۔ حضرت خواجہ امیر خسرو نے جب آپ بیٹھے تو عرض کی ہاتھ جوڑ کر، غریب نواز، غریب یہ ارشاد فرماؤ وجہ کیسی؟ آپ بار بار اٹھے ہو، اتنی تکلیف نال اٹھے ہو، اگر یہ گل سن دسنا مناسب ہے پھر ضرور دسو،
تو جے ساڑے حق وچ دسنا مناسب نہیں تو پھر میں معافی منگدا ہاں یہ سوال کرن دے سمجھ انداز دیکھا آپ نے ارشاد فرمایا امیر خسرو بوئے تے جا کے تک کیے تو جدو امیر خسرو باہر گئے نا مڑ کے تو نہ کہ حضور بندہ تو کوئی بھی نہیں آپ نے فرمایا کوئی شے تو ہو سی نہ عرض کی تھی غریب نواز گلی کی نکڑ میں ایک کتا ہے گلی کی نکڑ میں ایک نہ دسو اتھے پہنچ سکتے ہیں گستاخ میں اساں کتاباں چی پورے ہیں کتھے لکھے کیوں میں لکھے لین والے لے بھی گئے کھٹن والے کھٹ بھی گئے پان والے پا بھی گئے تو بنن والے محبوب الہ بن گئے اسی پیسہ میں سے پورے عرض کی تھی غریب نواز وہ کتا ہے ارشاد فرمایا 7 مرتبہ وہ کتا سامنے آ گیا تھا اس کے ادب میں اٹھ کے ہاتھ مارتا تھا میں انہاں عرض کی تھی غریب نواز کتے دے ادب ہے فرمایا ہاں 70 سال پہلے پاک پٹن کی گلی میں اس عاجز نے اس رنگ کا کتا دیکھا تھا کوئی سمجھ آئیے ان میں صرف اتنی گل دا جواب دے ہو سنگیو چشتیاں شریف والے ہو جے دے دماغ وچ کتے دے ادب دا ہے حال ہے او دے دماغ وچ پیر دا ادب کنج دا ہو سکتا پھر او دے دل وچ سرکار کا ادب کتنا ہوگا بس آپ سے میری یہ انتی ہے درخواست ہے بڑی دقت مشکل سے میں نے آگے بھی جانا ہے میں نے چند باتیں آپ سے کی ہیں اور پورا زور مار کے میں نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ عاشق ہو جاؤ کیا ہو جاؤ پھر بولنا حضور دی ہر ویلے یاد رکھو سائیں کو یاد رکھ پابندی یہ اوقات رہنے دے سائیں کو اے دیتے کوئی فتوہ نہ لایا میرا اپنا ذوق ہے سائیں کو یاد رکھ پابندی یہ اوقات رہنے دے یہی سالک کی منزل ہے یہی جذبات رہنے دے بس اٹھو تو سرکار بیٹھو تو سرکار چلو تو سرکار بولو تو سرکار گلی وچ میں نکلو تو تہاڈی زبان تے نا نعت ہوے لم یاتی نذیر کفی نظر تم گنگنا رہے ہو اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں چلتے پھرتے سرکار کا ذکر کرو گے تو انشاءاللہ جل شانہ فائدہ ہوگا میں اپنے میزبان قبلہ قاری صاحب کو آپ کا بہت بے پناہ شکر گزار ہوتا ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں اور جتنے حضرات علماء کرام اور صوفیات تشریف لائے آپ کا آجی ایوب شیخ صاحب آپ کا قبلہ آپ کا سب کا اور بالخصوص پھر دن کی طرح بار دیگر حضرت علامہ مولانا محب فی اللہ مخلص فی اللہ حضرت قبلہ قاری القراء حضرت قبلہ قاری اکرم صاحب کا خصوصیت کے ساتھ اصل میں میرے یہاں آنے کا مضبوط سبب بھی قاری صاحب بنے وہاں لاہور میں ابھی تو میں تھکا ٹوٹا ہوا ہوں تو لاہور میں وہاں کوئی پروگرام ایسا نہیں ہوتا جس میں قاری صاحب کئی قدموں تک پیدل گاڑی کے ساتھ دوڑتے رہتے وہ میرے دماغ میں وہ نقشہ تھا تو جب انہوں نے کہا تو یہاں آنا بڑا دشوار تھا میرے لیے کچھ مسائل مصروفیت پھر دور سے آنا لیکن ان کا جو وہ تھا نا وہ محبت تو میں نے کہا یہ لجپال جو ہوتے ہیں نا وہ تو کتوں کا بھی ادب کرتے ہیں تو پھر بندہ تو بندہ رہا تو بہرحال میں حاضر ہو گیا ہوں یہاں آپ لوگوں کی جذبات اور آپ کی محبتیں وہ اس فقیر کی کلمات سے کہیں زیادہ اوپر ہیں لیکن یہ پھر بھی درخواست کروں گا اپنے آقا سے وفا نہ چھوڑنا یہی پیغام یہی میسج ہے آپ کا بھی شکریہ آپ کا بہت شکریہ اور آپ سے مجھے محبت بھی ہے آپ کی آواز بہت اچھی ہے اللہ اس میں اور اضافہ فرمائے بس صرف کوشش کرو نا اعلیٰ حضرت دی کلام یاد کہ دے یہ میں تو سارے نو دس اعلیٰ حضرت کا کلام آپ کو ساری زندگی میں ایسا کلام نہیں ملے گا اعلیٰ حضرت جو لکھتے ہیں نا تو میں آپ کو دل سے بتلاؤں
سرکار کو دیکھ دیکھ کر لکھتے یہ میں دل سے بتا پاویں تو میری گل منو نہ منو یہ سرکار نو تک تک کے اے پترو گل لکھنی نہیں ہوندی خدا دی قسم ہے انگلیاں ہیں فیض پر یہ اعلیٰ حضرت تک اعلیٰ حضرت کا ضرور کلام یاد کریں اور سنیوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے بچہ بھی چھوٹے ہو تو سنو جنہاں نو کم از کم 2-3 شیر اسناد دے نام دے ہوں سب سے اولا والا اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ کے کسی بچے کا اے جوان سنو اور بوڑھے سنو جس بچے کو قرآن شریف یاد نہ ہوتا ہو جس بچے کو قرآن شریف اسے پہلے یہ 4 شیر یاد کرائے اے میری گل نہ پھر ایک باری سنو جس بچے کو قرآن شریف یاد اسے پہلے یہ 4 شیر یاد کرائیں سب سے اولا والا سب سے بالا والا دونوں عالم کا دلہا اپنے مولا کا پیارا اے جس بچے نو یاد کراؤ گے اللہ اپنے محبوب کی تعریف کے صدقے اپنا کلام اس کے سینے میں رکھ دے اور جس کو آپ یاد پابندی سے سونا غور نہ نہیں جڑے نیڑے لے ہوندے نا وہ چچڑی ہوندے یہ بڑی معرفت دی گل کیتی ہے کھیری دے نیڑے نہیں ہوندا چچڑ ہن دودھ نہیں پیندا ہن تو بھی ٹائم تک دا حسین ہاتھ سے پیسے بڑے میں نکلی ہے فون آ دے رہندے نے یار کل غور نہ سنی منہ نیڑے کر چوما تیرا منہ سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھ لو میں کتنا اکھاؤ کے بول رہے ہیں پر پھر بھی بول رہے ہیں مگر شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اے ہن تو میں نسخے دس رہے ہیں نا تو نسخے جس بچے کو قرآن شریف نہ آتا وہ 4 شیر یہ وہ بچے سکول دا سبق بھی نہیں جی یاد ہوندہ تو سکول دے سبق تو پہلے یہ پڑھ لینا ہے سب سے اولا والا چلو اے بچے یاد کرا کرو کیڑے پڑھو گے صرف بچے یاد کر پڑھو گے جنہوں نے ڈنڈے شنڈے پہنے سبق یاد نہیں ہوتا اے وظیفہ لے سب سے اولا والا سارے بولو سب سے اولا والا سب سے بالا والا دونوں عالم کا دلہا اپنے مولا کا پیارا اے میں گپ شپ نہیں لا رہا جا بندہ میں گل بڑی پتے دی کر رہے ہیں جس بندے کے اولاد نہیں اور بعد جی میں نے کہرنا ہے تو ہونی سن لو اور میں نے کہریا نا وہ میں پہلے ہی تو اندازہ لگا ابھی تو آپ مجھے گھیریں گے بولیں گے رستے میں روکیں گے میری اولاد نہیں ہونی سن لو اٹھن تو پہلے جس کے اولاد نہیں ہے وہ منت مانے کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا تو میں اس کا نام رکھوں گا محمد علی آگے ملا دو ساتھ محمد علی پاک دا بھی کوئی کٹنا آتا نہیں نا آئے ایڈا ڈیڈا نئے بچیا حضور نے فرمایا اس دی محبت میری محبت اے دی اطاعت میری اطاعت فرمایا حب ولی یا کل الذنوب کماتا کل النار الخطبہ علی کی محبت گناہ انج کھاندی ہے جی میں آگ لکڑنوں کھا جائے تو نام کی نیت اتنی ہو محمد کی آگے علی ملا دیں تاکہ ادب سلامت رہے محمد علی کیا نام رکھو گے علی اور اگر بیٹی پیدا ہو تو اس کا نام رکھوں گا میں یا اگر کوئی عورتیں سن رہی ہیں آواز جا رہی ہے کسی کے گھر تک تو وہ سن لیں نام رکھوں گی یا رکھوں گا نور فاطمہ اور کوئی وظیفہ شیفہ کوئی نہیں میں دس رہا کوئی تویش ویش بھی کوئی نہیں نہ ہی کوئی وظیفہ اے منت اتھے ہی بیٹھیاں من لو میرے کو کہنے کی آپ کو حاجت نہیں ہے کہ آپ دعا کریں آپ سرکار سن رہے ہیں سرکار دیکھ رہے ہیں سرکار کی برگاہ میں بات پہنچ رہی ہے جس کسی بے اولاد کے گھر میں اگر خواہش ہو کہ اولاد ہو جائے اس طرح کی منت مان کے یہاں سے اٹھو مجھے کامل یقین ہے کہ اللہ سبحانہ سے ضرور اپنے فضل سے بہرمند فرمایا وہ اصل میں یہ بات وہاں سے مشہور ہو گئی میں تقریر کر رہا تھا ادھر وزیر آباد ایک جگہ وہ وہاں تقریر کے دوران تھوڑا سا مستی طاری ہو گئی مجھ پر اکثر ہو جاتی ہے آج اتنی نہیں ہے
تو بڑی سخت قسم کی. اور میں کہا کون ہے کون؟ یہ کہتے ہیں کچھ نہیں ملتا تو کوئی نہیں دیتا تو ایسے تو ویسے کوئی ہے ہوئے تیرے پتر چاہیے. وہ میں نے کہا بھائی حضور پاک کا نام رکھو. وہ ایک بندہ آیا وہ محفل شریف کروانے والا. اس آگیا جی میرے گھر پتر نہیں. میں انہوں آگیا نیڑے ہو میرے نیڑے ہو کر ہے نا میں باہر نپ کے نہ دی. انہوں میں آگیا جی اگلے سال تیرے گھر پتر نہ ہوئے نا تو میں نرائے ونڈ لائے جانا. اچھا مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا اس وقت میں کیا کہہ رہا ہوں چونکہ دماغ میرا کہیں اور لگا ہوا ہے کیا بات مستی میں. سبحان اللہ. وہ پھر وہ اللہ پاک نے کرم کیا اور وہ اس کے گھر میں امید ہو گئی. وہ سارا فضل ہو گیا. اس کے لیے فون کر دیتا ہے افتخار رضوی. وہ افتخار رضوی کو چک ماریا کام. وہ سکا جس منڈا لینا بابے دے نام. اور میں کہا بابے کو کھ نہیں ہو سرکار دا صدقہ ہے. گل ساری کے دیے بولو گل ساری سرکار والے پاسے رخ کرو. میری بھی اتھوں ہی ہے تہاڈی بھی اتھوں ہی. سرکار میرے ہاتھ چہرے دے ہاتھ. لو جی یہ اے لو جی ہوں یہ گل کر کے اور میں پھنس گئی. حضرات آپ کا بہت شکریہ. اور میں یہ آپ سے درخواست کروں گا چونکہ یہاں ظاہری بات ہے سادے اور بچے بھی بیٹھے تھے. میں نے اس انداز میں بات کی ہے. عالم وہ بہت بڑا نہیں ہوتا جو بہت پاری گلاں کرے. عالم اصلی وہ ہوتا ہے جو افراد کو دیکھ کر ان کے دلوں میں بات اتار دے. کئی ہوتا ہے نا کئی مطلب ہے کہ جگہ پر جانے سے وہ ہم بھاری برگم الفاظ بولتے ہیں تو بندے بعد میں کہتے ہیں بڑا زبردست عالم ہے. تو کرے آسان حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ دی مثنوی سنانی پہنی ہے. آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں. اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں. لیکن ساتھ اس التجا کے ساتھ کہ آپ سارے حضور قبلہ عالم کی برگاہ پاک کے قریب رہتے ہیں. آپ اپنی خلوت و جلوت میں رات اور دن کے کسی حصے میں جب آپ کی اللہ جل شانہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ آپ کا خیال مربوط ہو تو اپنے اس نکھٹو اور نالائق اور نکمے بھائی کو اپنی عرضیوں دعاؤں اور التجاؤں میں یاد رکھنا. وما توفیقی الا باللہ. کوئی ساتھی صلاۃ والسلام کے 2 شعر پڑھ لو نا. ابھی پروگرام چلانا ہے. ٹھیک ہے بیٹھو نعت خان حضرات سارے حضرات بیٹھ جاؤ بس 12 کلام انتہائی محبت کے ساتھ بیٹھ کے نا جو حضرات ہیں ان کا کلام سنو.